الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف الکتاب یہ کتاب بالحق حق کے ساتھ. فاعبد اللہ پس عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ کی مخلصاً اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہو لہو اسی کے لیے الدین دین کو. گزشتہ آیت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اب یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کی ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا. تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ اس سے مقصود کلام کی عظمت کا اظہار ہے. کتاب قرآن مجید اس کی عظمت کا اظہار ہے. تو انزلنا انزال اور تنزیل اس میں فرق پچھلے سبق کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا پچھلے درس میں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ انا انزلنا الیک الکتاب، کہ ہم نے یہ کتاب قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا ہے. یعنی آپ کے مطالبے پر ہم نے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارا احسان ہے، ہمارا انعام ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے. بالحق حق کے ساتھ. حق کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعے کے عین مطابق ہو. علامہ راغب انہوں نے المفردات کے اندر حق کی تعریف اس انداز میں بیان کی ہے کہ کوئی قول عمل اسی طرح واقع ہو جس طرح اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی بھی قول ہے یا کوئی بھی عمل ہے وہ اسی طرح واقع ہو جس طرح اس کا ہونا ضروری ہو. تو حق کے ساتھ نازل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اس قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب کا سب حق ہے. اس میں توحید بیان کی گئی ہے وہ حق ہے، قیامت کا ذکر ہے وہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے وہ حق ہے، اوامر نواہی حق ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب حق اور سچے ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے پاس باطل نہ آگے سے آتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ صرف گمراہی رہ جاتی ہے. جو یعنی قرآن کے خلاف بات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ باطل ہیں، گمراہی ہیں. تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ حق ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا منزل من اللہ ہونا حق اور سچ اور مبنی پر دلیل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ کہ تمام فصحاء تمام بلغاء اس کے مقابلے سے عاجز ہیں. اللہ رب العالمین کا اگر یہ کلام نہ ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا تو پھر اس جیسا کلام پیش کرنا آسان تھا، لیکن وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکے. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر چیلنج دیا، پورے قرآن جیسا قرآن لانے کا، 10 صورتیں بنانے کا، ایک صورت اس طرح کی بنانے کا،
پھر ایک آیت فلیأتوا بحدیث مثلہ، ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن اس قرآن کریم کے مقابل کے اندر وہ فصحاء بلغاء ہونے کے باوجود قرآن کریم جیسی عبارت نہیں بنا سکے۔ فاعبد اللہ، پس آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے یہ برحق کتاب آپ کے اوپر نازل کر دی ہے تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوں، دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوں، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بالکل اجتناب کرنا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت اس کا معنی کیا ہے؟ ویسے اس کا مادہ کیا ہے؟ عین با دال، جس کا معنی بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اور یہ آزاد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ العبد کا لفظ جو ہے 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا غلام کے معنی میں، یعنی انسان جس کو خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعبد بالعبد۔ اور دوسرا العبد بالایجاد، یعنی وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس معنی میں عبودیت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، جیسے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس کیا ہے؟ غلام بن کر آئے گا۔ کیوں؟ سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، تو گویا کہ ساری لوگ اللہ کے غلام ہیں۔ الناس کلہم عباد اللہ، ٹھیک ہے، کہ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اور عبد وہ ہوتا ہے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جن کے اوپر عبد کا لفظ بولا جاتا ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جیسے انبیاء، صلحاء، ان کو عبداللہ یا عباد اللہ، عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو دنیا کی لالچ میں دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو اسی طرح جو شخص سورج کی عبادت کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ عبد الشمس۔ جو شیطان کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ عبد الشیطان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال کیا نام ہے، امام راغب نے یہاں پر عبد کا جو اطلاق، ایک تو عام جو غلامی جو موجود ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا ہے، اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس کے اندر مومن کافر سب آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو عبادت اور خدمت کی بدولت انسان کو مقام حاصل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر انبیاء اور صلحاء ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور دنیا کی لالچ کرنے والے لوگ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عبد جو ہے بمعنی خادم بھی آتا ہے، جیسا کہ فرعون کا قول اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ ان کی قوم، کن کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل ہماری کیا ہے؟ خادم ہے۔ تو عبادت کے کتنے مفہوم ہو گئے؟ 2 مفہوم بن گئے اس اعتبار سے۔ ایک، عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ غایت التذلل، انتہائی درجے کی ذلت، انکساری کا اظہار کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے طریق معبد، ایسا راستہ جسے قدموں سے روندا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ البعیر المعبد، ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو سواری کے لیے سدھایا گیا ہو، سواری کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہو۔ علامہ ابن اثیر انہوں نے فرمایا کہ لغتاً عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ الطاعت مع الخضوع،
کہ عاجزانہ اطاعت اور فرما برداری کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لسان العرب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبد اللہ یعبدہ عبادتاً، یعنی تألہ لہ، کہ اللہ کی عبادت اور اس کی پوجا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عبد غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن غلاموں کو جو عربی زبان کے اندر خاص طور پہ کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ممالک، مملوک یا عبید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کوئی بندہ کہے عبدی، امتی، میرا بندہ، ٹھیک ہے، میرا غلام، میری باندی۔ آپ نے فرمایا کوئی یہ بندہ یہ بات نہ کہے، بلکہ کیا کہے؟ وَلْيَقُلْ فَتَايَا وَفَتَاتِي وَغُلَامِي، یہ لفظ استعمال کرے۔ کیوں؟ کلکم عبید اللہ، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ تم میں سے ہر ایک کس کے بندے ہو؟ سب کے سب اللہ کے بندے ہو۔ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، اور تمام خواتین وہ اللہ کی کیا ہے؟ باندیاں ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا بنا کہ عبادت کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے، یعنی ایسی عبادت جس کے اندر کیا ہے؟ اطاعت بھی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد انتہائی عاجزی، انتہائی محبت کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ کہتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں بغض اور نفرت ہے تو وہ اس کا عبادت گزار نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ انتہائی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا، وہ بھی اس کا عبادت گزار نہیں کہلائے گا۔ تو عبادت گویا کہ ایک ایسا جامع لفظ بن گیا جس میں تمام قولی، فعلی، ظاہری، باطنی امور شامل ہیں، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے بہت سے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا، جہاد، صدق، ٹھیک ہے، امانت، دیانت، بر الوالدین، صلہ رحمی، ایفاء عہد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں محتاجوں کی داد رسی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، محبت، خشیت، صبر، توکل، رضا، ٹھیک ہے، رحمت کی امید کرنا، عذاب کا خوف، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ عبادات کے اندر شامل ہیں۔ تو فاعبد اللہ، تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کرتے ہوئے، اسی کے لیے خالص کرنے والے، خالص کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ خالص عبادت کا حکم دیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، خالص اسی کے لیے دین کو کرنے والے ہوں۔ تو خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اور امام راغب اس کی ایک اور تعریف کرتے ہیں کہ خالص اس کو کہتے ہیں جس میں پہلے آمیزش موجود تھی لیکن اب اس کو آمیزش سے بالکل کیا کر دیا ہے؟ صاف کر لیا گیا ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دودھ عطا کیا ہے، نہ اس میں گوبر کی بو آتی ہے اور نہ ہی خون کی رنگت آتی ہے۔ تو یہ ہر قسم کی آمیزش سے بالکل کیا ہے؟ پاک خالص دودھ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی یہی شرط ہے کہ وہ محض عبادت نہ ہو بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں نہ اپنے نفس کا کوئی حصہ ہو اور نہ ہی کسی غیر کا حصہ ہو۔ اگر اپنے نفس کی آمیزش ہوگی، وہ کیا ہے کہ انسان اس عمل کے بعد اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی پارسائی، اپنی تعریف،
وہ چاہتا ہے۔ اگر اس کے اندر شہرت آ گئی، اپنی پارسائی آ گئی، اپنی تعریف آ گئی، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے وہ عمل کیا کہ جی اس کے عوض مجھے معاوضہ ملے گا، تو یہ سارے کا سارا کیا کہلائے گا؟ اپنے نفس کے لیے اس کی عبادت کرنا۔ اور دوسروں کی آمیزش سے پاک ہونا کیا ہے؟ اس میں ریاکاری نہ ہو، بلکہ تصور کیا ہو کہ میں اپنے خالق کی عبادت کر رہا ہوں، اور عبادت کیسے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عبادت کو مزین کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے مزین نہیں کرنا۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ترک العمل من اجل الناس، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے۔ لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دینا ریاکاری ہے۔ جیسے کوئی بندہ رات کو وتر نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا تہجد گزار ہے، رات کو یہ قیام اللیل کرتا ہے، تو لوگوں کے لیے اس نے عمل کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریاکاری کے اندر وہ شمار کرتے تھے۔ اور اگر لوگوں کے لیے کہتے ہیں عمل کیا ہے تو وہ شرک ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں آلودگیوں سے بچائے رکھے، یعنی وہ لوگوں کے لیے نہ ہی عمل اختیار کرے اور نہ ہی لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑے، نہ ہی لوگوں کے لیے عمل اختیار کرے اور نہ ہی لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑے، دونوں سے پاک جو ہوگا اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات پوچھی، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص ہے جو اجرت اور شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ اس نے یہ بات پوچھی، آپ نے تینوں بار اس کو یہی جواب دیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ رب العالمین صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اسی کے لیے ہو، وابتغی به وجهه، اور اس سے اس کا چہرہ وہ حاصل کیا گیا ہو، مطلوب ہو کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیا جائے، صرف وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتے کہ کون زیادہ مالدار ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے، کون جسم کے لحاظ سے طاقتور ہے، نہیں، اللہ اس چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا ہے یا پھر تم نے ریاکاری کی بنیاد پر کیا ہے۔ تو قبولیت عمل کے لیے جیسے اخلاص شرط ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل وہ ہے جو خالص ہو اور ثواب ہو، یعنی درست ہو۔ ان سے پوچھا گیا خالص اور ثواب کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ اگر عمل خالص ہے لیکن درست نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر درست ہے عمل لیکن وہ خالص نہ ہو تو تب بھی قبول نہیں ہوگا جب تک خالص اور وہ درست نہ ہو جائے۔ خالص کیا ہے؟ کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے وہ عمل ہو، اور درست کیا ہے؟ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے جس کو اختیار کرتے ہوئے انسان کوشش کرے تو اپنے آپ کو نمود و نمائش سے اور ریاکاری سے بچا سکتا ہے؟ علماء نے اس کا ایک طریقہ تو یہ نقل کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی میں عبادت کر رہا ہوں
جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کے بغیر میں یہ عمل نہیں کر سکتا، میرا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اسی حقیقت کا اعتراف اہل جنت کریں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں کہ جس نے ہمیں اس اسلام کی ہدایت دی، توفیق دی، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یعنی انسان وہ کیا ہے، اپنے عمل کو کیا کہے کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ نماز پڑھی ہے میں نے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، ذکر و اذکار کی ہے اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کس نے؟ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا یہ انعام کیا، احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے توفیق دے دی۔ میں اپنے گھر سے اٹھا، وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف چلا اور جا کر باجماعت نماز ادا کر لی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں میں جو ایمان کی بہار تھی وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں جو مزین کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جو کفر، فسق اور عصیان سے تم بچے ہوئے ہو، اس کو ناپسند بنایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم میں سے کوئی بھی وہ کیا ہے، پاک نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ رب العالمین کی عطا اور نوازش نہ ہوتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ کفار کی طرف آپ مائل ہو جاتے۔ یہ جو آپ کو کافروں کی طرف مائل نہیں ہو رہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ تو انسان سب سے پہلے یہی چیز سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جب انسان یہ چیز اپنے سامنے رکھے گا کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو پھر انسان وہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد اس کو حقیر سمجھے، اس کو معمولی سمجھے، اس کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے نماز پڑھ لی، بڑا میں نے عمل کر لیا ہے، میں نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، میں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے آج ذکر کیا ہے، میں نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں، میں نے یہ کی ہے، میں نے وہ نیکی کی ہے۔ نہیں، انسان وہ اس کو بالکل حقیر سمجھے کہ یہ جو میں نے عبادت کی ہے یہ بہت تھوڑی عبادت کی ہے، یہ حقیر عبادت ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اپنے عمل پر انسان شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے، وہ احساس پائے، جیسا کہ فرشتوں نے کہا نا کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح حق تھا۔
تو جب انسان یہ چیز اپنے عمل کے اندر لے کر آئے گا ریاکاری سے بچ جائے گا، کیوں کہ وہ اس نے اپنے اس عمل کو حقیر سمجھا، وہ کافی نہیں سمجھا، وہ چھوٹا سمجھا ہے۔ اور پھر جب انسان نے عمل کر لیا اس کے بعد پھر وہ استغفار بھی کرے، اللہ رب العالمین سے بخشش بھی مانگے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ وہ عمل حسنہ ہم نے کیا ہے لیکن اپنے آپ کو ریاکاری سے بچاتے ہوئے کہ اللہ تیری توفیق تھی، تیری توفیق سے میں نے عمل کیا، لیکن یہ عمل معمولی ہے، حقیر ہے، اس کے اندر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ المومنون کی اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنی جانوں کی طرف سے جو کچھ وہ پیش کر سکتے تھے انہوں نے پیش کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، وَيَتَصَدَّقُ، اور صدقہ خیرات کرتا ہے، وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر جمع کے الفاظ ہیں، یصلون، یصومون، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل قبول ہی نہ ہو۔ تو یہ جب بندہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لے گا اور اخلاص کی دولت اس کو اللہ رب العالمین نصیب کر دیں گے۔ اس کے بعد لفظ الدین، الدین کا لفظ یہ اس عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اطاعت کے معنی میں بھی، اور ایمان کے معنی میں بھی، اسلام کے معنی میں بھی، اور احسان کے معنی میں بھی۔ دین کا جو لفظ ہے ان تمام معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت بھی اس سے مراد ہے، دین، شریعت، عبادت، اطاعت، ایمان، اسلام اور احسان۔ یہ چیزیں کیوں شامل کی؟ اس کی دلیل حدیث جبریل ہے جس کے اندر سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل کے اندر آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، ٹھیک ہے، سوالات کر کے گئے قیامت کے بارے میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کون تھا؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ کہا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھائیں۔ آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، دینکم، ٹھیک ہے۔ تو دین، اس کے اندر کیا آ گیا؟ ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، احسان آ گیا۔ تو ایمان، عمل، ٹھیک ہے، عمل صالح اور اخلاص، احسان، سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں۔ اب یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ میرا عمل جو ہے وہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحوں کو قبض کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دین کی اولین بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، خالص
توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور یہی لفظ دین استعمال ہوا ہے سورہ النور کی اس آیت میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ یہاں حدود اللہ کو کیا کہا گیا ہے؟ دین۔ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو دین کہا گیا ہے کہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور اسی طرح جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی ترکیب لگائی تو کیا کہا؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ دین الملک، دین الملک یعنی بادشاہ کا قانون۔ تو توحید پر بھی اس کا اطلاق، احکام الہی پر بھی اور قانون الہی پر بھی، اور ان تمام چیزوں کے مجموعے کو کیا کہتے تھے ہم؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے اور نیکی کرنے والا ہو؟ تو یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اس کو اسلام نہیں کہتے، بلکہ اس کے ساتھ دلی اعتقاد ہو، ہر حکم ہر طرح سے اللہ رب العالمین کا حکم مانے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین تھا کہ تسلیم و رضا، ہم نے ماننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے آپ آیت پڑھیں گے اسی سورہ زمر میں آیت نمبر 11 اور 12، اس میں بھی آپ کو عبادت اور اطاعت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ ٹھیک ہے، تو دین کا معنی کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ اس سے مراد عبادت ہے، اطاعت ہے۔ عبادت کی ساری جو اقسام ہیں، جو بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، پیچھے میں نے عبادت کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی۔ اطاعت کا جو درجے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ایمان، اسلام، احسان، یہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور چند آیت میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی۔ تو اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے ہر قول کو، اپنے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھے، یعنی اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت رکھے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے یہ آیت کہ ہر قسم کے شرک اور ریا کی ملاوٹ سے عبادت اس کی کیا ہے؟ نیت خالص ہونی چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اخلاص کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل سے۔ اور تمام اقوال اور افعال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر۔ تو اس لیے اگر ہم عمل اپنے قبول کروانا چاہتے ہیں تو اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنی نیتوں کو بہترین کریں، اچھا کریں، کہ بس صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اور اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل نہیں تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو عمل مقبول ہوگا۔ اور اسی نیت اور ارادے کو قرآن کریم نے بعض اوقات ابتغاء مرضات اللہ کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور بعض جگہ پر ابتغاء وجہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور سب سے متقی کون ہے؟ بڑا متقی، اس کی اللہ تعالیٰ نے صفات کیا بیان کی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اور جو الابرار نیک لوگ ہیں ان کا
ان کے اعمال کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے چہرہ حاصل کرنے کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے. اور اسی کو قرآن مجید میں کبھی ارادے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا چہرہ. تو آپ ان سے نگاہیں آگے نہ بڑھائیں اپنی. اور اسی طرح فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. پھر اللہ رب العالمین کے ہاں گنتی کے حساب سے اجر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اخلاص کے حساب سے ملتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا اکثر عملا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور درجات میں اضافہ بھی اسی اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. تو اللہ رب العالمین نے انسان کے اعمال کا وزن کرنا ہے، گنتی نہیں کرنی، وزن کرنا ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال اگرچہ تھوڑے ہیں، ہمارے اعمال ان کے مقابل میں بہت زیادہ ہمارے اعمال ہوں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادنا سے عمل کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس پر دلیل چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم، تو ان کے ایک مد 425 گرام جو انہوں نے صدقہ دیا ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے. ولا نصیفہ، اور نہ ہی اس کے نصف کو پہنچ سکتے ہو. اور ایک روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ انفق مثل احد ذهبا کل یوم، ہر دن بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے، پھر بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے 425 گرام یا پھر اس کا آدھے کے برابر بھی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دو. فلا مقام احدہم ساعۃ، یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ، انسان پوری زندگی عمل کرتا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ایک گھڑی، ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، وہ زندگی بھر کے اعمال سے صحابہ کا عمل
وہ بہتر ہے جو ہم پوری زندگی عمل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اپنے چہرے کو خاک آلود کیا، ہم پوری زندگی ان سے افضل اعمال بھی کرتے چلے جائیں، ہمیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عمر دے دی جائے، پھر بھی ہم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیادہ روزہ رکھنے یا زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ جو چیز ایمان ان کے دل میں گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا وزن کر دیا جائے لوگوں کے ایمان کے ساتھ، سارے لوگوں کے ایمان کے ساتھ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ تو ہم کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عملوں کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال کس پر مبنی تھے؟ اخلاص پر مبنی تھے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ تمام اعمال کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے لیے نیت کرنا واجب ہے۔ اور انہی اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ وضو ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو کے لیے نیت کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے نیت لازمی نہیں ہے، وہ نیت کے بغیر وضو کر لے۔ اب جب بندہ نیت کے بغیر وضو کرے گا تو بتائیں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اپنے گناہوں کو کیسے معاف کروائے گا؟ تو نماز کے لیے شرط ہی نہیں بلکہ یہ مستقل طور پر عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت والے دن پہچان بنے گا کن لوگوں کی جو وضو کرتے تھے ان کے اعضائے وضو کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، آپ ان کو پہچانیں گے یہ میری امت کے افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ وضو کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ کر لیں آپ کا وضو ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس عمل کو اخلاص کے منافی قرار دیا ہے کہ کوئی بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں طہارت کی نیت بھی کر لیتا ہوں، یا وہ بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ چلو میری صحت بہتر ہو جائے گی، وزن میرا تھوڑا کم ہو جائے گا، عبادت کی بھی نیت ہے اور ساتھ میں وزن کم کرنے کی بھی نیت ہے، تو کہتے ہیں یہ اخلاص کے منافی ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص امام نماز پڑھا رہا تھا، پہلی رکعت کو وہ اس لیے لمبا کر دیتا ہے کہ مقتدی شامل ہو جائیں، یا رکوع کی تسبیحات میں اضافہ کر لیتا ہے تاکہ لوگ رکوع میں مل جائیں، تو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی اور امام داؤد ظاہری اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عمل کرنا درست نہیں، حتیٰ کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ہے وہ اس کو شرک کہتے ہیں، اور یہی قول امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے۔ لیکن امام احمد اور امام اسحاق اور ابو ثور رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں مقتدی کو شامل کرنے کے لیے لمبی قرات کرنا جائز ہے، شرط کیا ہے کہ وہ جب آپ لمبا کر رہے ہیں وہ دیگر مقتدیوں کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے امام پر نکیر فرمائی ہے جو اتنی لمبی قرات کر دے کہ جس سے مقتدی تنگ پڑ جائے۔ اور امام ابن منذر انہوں نے امام شعبی، ابراہیم نخعی، ابو مجلس، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ مقتدی کے انتظار میں قرات کو لمبا کرنا مستحب ہے۔ تو راجح موقف اس کے اندر کیا ہے؟ کس کا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف مقتدی شامل
کرنا نیت شامل نہ ہو کہ مقتدی ہی نماز کے اندر شامل ہو جائیں، بلکہ عبادت بھی نیت ہو۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بسا اوقات کیا ہے لمبی نماز کی نیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن پیچھے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اس کی آواز کو سن کر میں کیا کر دیتا ہوں، مختصر۔ تو اس سے امام ابن بطال اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ جب دنیاوی حاجات کے لیے نماز میں تخفیف کرنا جائز ہے تو کسی ضرورت کے تحت وہ نماز لمبی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر پھر ایک اور دلیل موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آ گئے، عشاء کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو آپ نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، اٹھا کر نماز پڑھائی، پھر ان کو بٹھا دیا، اور نماز کے دوران ایک لمبا آپ نے ایک سجدہ جو ہے نا کافی لمبا کر لیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ کہیں کوئی معاملہ تو نہیں پیش آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے۔ جب سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، پھر وہ دوبارہ سجدے کے اندر چلے گئے۔ آپ نے نماز مکمل کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے یہ میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا، تو میں نے جلدی کرنا پسند نہیں کیا تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر لے، خود اترے، پھر میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اب آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے نواسے کے لیے۔ تو جب بیٹے کی دلجوئی کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو وہاں پر نمازی کی دلجوئی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی پہلی رکعت میں قرات لمبی کیا کرتے تھے، اس سے مقصود کیا ہوتا تھا؟ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَن يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، مقصود کیا تھا کہ لوگ پہلی رکعت کو پا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور بھی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیت عبادت کی ہو، عبادت کے ساتھ اگر لوگوں کو اس نیکی کے اندر شامل کیا جا رہا ہو تو جائز ہے، وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ جس طرح کہ حج کرنے آپ جاتے ہیں، ساتھ میں آپ تجارت کی نیت بھی لے جاتے ہیں کہ میں کچھ چیز خرید کے لے آؤں گا یا بیچ کر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو جب تجارت کی ساتھ اور حج کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تجارت کی اجازت دی ہے، اور یہ حج کے اخلاص حج کے منافی نہیں ہے، تو مقتدی کا انتظار کرنا بھی یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، عمل کے قبول ہونا اور عمل کا صحیح ہونا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ عمل کا قبول ہونا اور عمل کا صحیح ہونا، ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک کیا ہے؟ عمل کا قبول ہونا، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان عمل اس لیے کرے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے ہاں اس بندے کی تعریف کرے اور اس پر فخر کرے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کر کے اس پر انسان کو اجر اور ثواب عطا کر دے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ انسان نے عمل کیا، اس سے اس کی ادائیگی جو تھی فرضیت وہ ساقط ہو گئی ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز انسان نے پڑھی لیکن اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملا، لیکن فرض اس کا کیا ہو گیا ہے؟ ادا ہو گیا ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ان روایات کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو بھاگ کر جانے والا غلام ہے، اس کی نماز کے بارے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ عورت جس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اس کی نماز آپ نے فرمایا کہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو کاہن کے پاس گیا یا جس نے شراب پی لی، اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر قبولیت کی نفی سے پہلے 2 درجوں میں قبولیت کی نفی مراد ہے، یعنی کیا ہے کہ اس کا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہی نہیں آیا، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی تعریف کرے،
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فخر کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اس درجے کا تھا کہ اس کو اجر و ثواب دیا جائے، لیکن جو فرضیت تھی وہ اس کی ادا ہو گئی ہے۔ اجر و ثواب اس کو ملے گا کب؟ جب ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا۔ تو شیخ ابو عبداللہ الناجی وہ بیان کرتے ہیں عمل کا اتمام اور اکمال 5 باتوں پر ہے، یعنی 5 باتیں ہوں گی تو عمل مکمل ہوگا، عمل مکمل ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ایمان، پھر حق کی معرفت، پھر عمل کا اخلاص کے ساتھ ہونا، اس کے بعد عمل سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 5 عقل حلال۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ عمل بلند نہیں ہوگا اور اسے کسی قسم کی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی کے لیے عبادت کو، اطاعت کو، ایمان کو، اسلام کو، احسان کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین نے عبادت قبول کرنی ہے، وگرنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کے اندر، اپنے اقوال کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اعمال کے اندر اخلاص کی توفیق سے اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے اور نمود و نمائش سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔